بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کو مونیٹائز کرنے میں مدد دیں۔ آج ہم جو آڈیو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے میں دل ہاری پیا کمروز شہک۔ یہ رومانٹک سٹوری ہے، بہت اچھی سٹوری ہے، مجھے یقین ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں دل ہاری پیا کمروز شہک۔ ماما یہ سارے کپڑے سٹچ ہو گئے، میڈم سالیہ کو دے آؤں۔ سنیا نے ریڈی میڈ سوٹوں کے بہت سے ہینگر ہاتھ میں لیے تھے۔ ہاں تم یوں کرو، یہ سارے سوٹ دے آؤ سالیہ میڈم کو، ابھی 4 بجے ہیں، وہ 4:30 بجے نکلیں گے اپنی بوتیک کے لیے۔ رابعہ نے سلائی مشین ایک طرف کو کھسکا دی، اب تاکہ کچن میں جا کر کچھ پکا سکے۔ ٹھیک ہے میں دے آتی ہوں، آپ بس قیمہ نکال کر فریزر سے رکھ دیجیے گا، میں خود آ کر بنا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ سنیا نیکسی سے باہر نکل گئی، لان کو پار کرتے وہ بنگلے میں داخل ہو گئی تھی۔ سنو سالیہ میڈم کہاں ہیں؟ سنیا نے کام کرنے والی ملازمہ کو پکارا تھا۔ جی وہ بوتیک جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے میں ان کے بیڈ روم میں چلی جاتی ہوں۔ سنیا سالیہ میڈم کے بیڈ روم میں کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سنیا نے دھڑ سے دروازہ کھولا اور مسکرا کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ارے سنیا آ جاؤ نا، سالیہ میڈم نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے سنیا کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میں نے سارے کپڑوں کو سٹچ کر دیا ہے۔ سنیا نے وہ سارے ریڈی میڈ کپڑے بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ ویری گڈ۔ سالیہ میڈم ایک ایک سوٹ کو دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ۔ اسی سنا میں کال بھی آ گئی تھی، کلائنٹ کا فون بھی آ گیا، انہوں نے فون ریسیو کیا۔ جی آپ کے سارے سوٹ ریڈی ہیں، میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی۔ اوکے بائے۔ سنیا بالکل ٹائم پر سوٹ لائی ہو، اب مجھے نکلنا ہے۔ سالیہ میڈم ملازمہ کو حکم دیتی باہر نکل گئی۔ ملازمہ نے سارے سوٹ گاڑی میں رکھے اور 5 منٹ میں گاڑی روڈ پر فراٹے بھرنے لگی۔ سنیا اپنی دھن میں انیکسی جانے لگی تھی۔ سامنے کون آ رہا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی، اور جب خبر ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے نووارث سے تصادم اتنا زبردست اور اچانک تھا کہ بروقت موبائل وہ اس کو سنبھال نہ لیتا تو وہ یقیناً زمین پر پڑی ہوئی ہوتی۔ سنیا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان سیاہ کانچ آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ نفرت کے رنگ بھی ابھرنے لگے تھے۔ سنیا نے اس کے مضبوط بازوؤں سے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام ثابت ہوئی۔ سکندر کیا ہوا؟ پیچھے سے آتی ہوئی ماہم کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا تھا، مگر کا مقابل بھی اسکریم تھا جسے خود پر کنٹرول کرنا خوب آتا تھا۔ کچھ نہیں، یہ محترمہ اپنی دھن میں چل رہی تھی کہ پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ اگر بوقت میں سنبھال نہ لیتا تو یہ فرش کو سلامی دے رہی ہوتی۔ سکندر نے بہت پرشوق نظروں سے اسے تکا تھا۔ سنیا تم سے دیکھ کر نہیں چلا جاتا؟ ماہم اب سنیا پر بگڑ رہی تھی۔ سوری غلطی ہو گئی۔ سر کو جھکائے وہ اپنی غلطی تسلیم کر گئی تھی۔ سکندر اسکریم نے نہایت چونک کر سنیا کو دیکھا۔ یہ وہ وجود تھا جس کی سرشت میں غرور تھا، گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، جس نے اپنے آگے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی تھی مگر سکندر اسکریم کے لیے سوچا کہ بہت سے در کھول گئی تھی، اور یہی کچھ حال سنیا کا بھی تھا کہ یہ یہاں کر کیا رہا ہے۔ ناگواری اس کے چہرے پر تھی۔ اب اس کو یقین تھا کہ ماہم سے فراغت پاتے ہی وہ اس سے سب سے پہلے وہ یہاں انیکسی کا رخ کرے گا۔ دے آئیں کپڑے؟ سنیا کو اندر آتے دیکھ کر رابعہ نے استفسار کیا۔ جی وہ نہایت چونک کر رابعہ کو دیکھنے لگی تھی۔ رابعہ نے اس کے چہرے پر ہوائدہ پریشانی بھانپ لی تھی۔ سب خیریت ہے؟ مجھے تم پریشان لگ رہی ہو۔ سالیہ میڈم کو پسند تو آ گئے تھے نا کپڑے؟ جی ماما سالیہ میڈم کو بہت پسند آئے تھے کپڑے۔ چلو اچھی بات ہے۔ اچھا میری بات سنو، میں نے قیمہ چڑھا دیا ہے، جب تک تم آٹا گوندھ کر روٹی ڈال لینا، میں مہینے بھر کا راشن لے کر آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی۔ رابعہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالے باہر نکل گئی۔ سنیا نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا تھا۔ وہ کچھ الجھی سی کچن میں آئی تھی۔ قیمہ بھون کر تیار تھا، آٹا گوندھ کر جلدی سے روٹی بھی بنا لی تھی۔ 2 لوگوں کی خوراک ہی کتنی تھی، کبھی 2 تو کبھی 3 روٹیاں ہی بنتی تھی۔ وہ سنیا جس نے کبھی پانی کا گلاس اٹھا کر تک نہ پیا تھا، کچن کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ نازو پلی سنیا جو کسی کو خاطر میں نہ لاتی ہو، جو کہ بڑے سے 250 گز کے بنگلے میں نوکروں کی فوج اس کے ایک حکم کی غلام تھی۔ آج تک نے کیسا پلٹا کھایا کہ 1 ہفتے میں ہی اس کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی۔ کروڑوں کی پراپرٹی نیلام ہو گئی تھی۔ بزنس کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ وہ عرض سے فرش پر آ گئے تھے، برباد ہو گئے تھے کیونکہ اس کا باپ کرپٹ نکلا تھا، اربوں کی ناجائز پراپرٹی کا قرض دار نکلا تھا۔ قرض داروں کا تقاضا، پولیس، جیل، کارروائی، عدالت اور آخر میں سزا۔
ان سب نے سنیا کے باپ کو توڑ دیا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ تنہا اس کی بیوی اور بیٹی کہاں جائیں گے، مگر رابعہ کی دیرینہ دوست صالحہ نے ان کو اپنی نیکسی میں جگہ دی تھی۔ کہتے ہیں نا، جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، یہی حال ان ماں بیٹی کے ساتھ ہوا۔ مگر چلو یہ بھی غنیمت تھی کہ صالحہ نے ان کو اپنے نیکسی میں جگہ دے دی۔ رابعہ صابر اور شاکر خاتون تھی، وہ مطمئن اور پرسکون تھی کہ چلو محافظ چھت تو ملی، مگر سنیا کی زندگی میں خلا آ گیا تھا۔ اس کا لائف سٹائل سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا۔ نک چڑی بد مزاج مغرور سی سنیا کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، مگر اس ٹھہرے ہوئے چشمے میں آج ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ سکندر آئس کریم جیسے پتھر نے اس کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ سکندر آئس کریم جس سے اس نے بچپن سے ہی شدید نفرت کی ہے، اس کی پھپھو کا بیٹا جو ان لوگوں کے مقابلے میں بہت کم حیثیت رکھتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں سے تو اسے ویسے ہی شدید نفرت تھی، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا تھا۔ رابعہ اور پھپھو نے ایسی سازشیں چلائیں کہ سکندر آئس کریم سے ان کا نکاح ہو گیا، جس کے سائے سے بھی وہ بدکتی تھی۔ کجا اپنے نام کے ساتھ اس کا نام کیسے جوڑ لیتی، مگر فی الحال یہ مجبوری کا سودا تھا۔ بہت جلد وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے گی، مگر وقت نے ایسا کوئی موقع نہ دیا۔ حالات جو رخ اختیار کر گئے تھے، اس سے یہ سکون تو ملا کہ سکندر سے چھٹکارا مل گیا تھا، مگر آج سکندر آئس کریم کو دیکھ کر اس کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ سنیا اپنی لامتناہی سوچوں کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کی گہرے سوچوں کے تسلسل کو دروازے پر ہوتی دستک نے توڑا تھا۔ وہ دروازے کی سمت بڑھی اور جس کو اب تک سوچتی رہی وہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ سکندر اپنی تمام تر وجاہت و خوبصورتی سمیت کھڑا اسے ہی پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سنیا نے نفرت سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر سکندر آئس کریم نے دروازے کو اپنی چوڑی ہتھیلی سے پیچھے دھکیلا اور اندر آ گیا۔ ہیلو مسز سکندر آئس کریم، اس کی حرکت اوپر سے اس کا انداز تکلم دونوں نے سنیا کو جیسے دہکتے شعلوں پر بٹھا دیا تھا۔ ماما گھر پر نہیں ہے، جب وہ یہاں ہوں تب آنا۔ سنیا اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اس لیے خود پر کنٹرول کیے وہ اندر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ ایک ہی جست میں سکندر آئس کریم نے سنیا کی نازک مرمری کلائی تھام لی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ نازک ڈال کی طرح بل کھاتی اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ مومانی جان سے بھی مل لوں گا، پہلے میں اپنی جان سے تو مل لوں۔ یہ کیا بےہودگی ہے، سنیا احتجاجاً زور سے چیخی تھی۔ اس کو بےہودگی نہیں، پیار کہتے ہیں مائی لو۔ سکندر آئس کریم نے مزید اس کو خود سے قریب کیا۔ سکندر چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑو، ورنہ میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ وہ پوری طاقت لگا رہی تھی کہ اس کے مضبوط آہنی بازوں سے چھٹکارا پا لے، مگر مقابل بھی نہایت ہی ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ اتنا سان سمجھا ہے، اس کا اشارہ اس مزاحمت پر تھا۔ مجھے بھی اتنا دم سمجھے کہ بھول مت کرنا، میرے ایک اشارے پر میں تمہارے ایک اشارے پر میں تمہاری جھولی میں گر جاؤں گی۔ وہ تو جب میرے بیڈ روم میں میرے قریب آؤ گی تو پتہ چل ہی جائے گا تم کتنی نرم اور ملائم ہو۔ اس کے اس بے باک کھلے جملے نے سنیا کے سارے اعصاب جھنجھلا دیے تھے۔ وہ لب بھینج کر اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ سنیا بیٹا، رابعہ کی آواز پر سکندر آئس کریم کی باہیں ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کی قید سے رہائی پا گئی تھی۔ سنیا دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا؟ رابعہ اندر آگے جب ان کی نظر سکندر آئس کریم پر پڑی تو ہاتھ میں موجود سارے شاپر زمین بوس ہو گئے۔ سکندر، رابعہ کا بھیگا لب و لہجہ اور نمی سے بھری آنکھیں، سکندر آئس کریم تیزی سے ان کی جانب بڑھا اور ان کو خود سے لگا لیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ سب ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ رابعہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رونے لگی۔ اور آپ نے مجھے کچھ بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ کیا اتنا غیر تھا میں؟ آپ سے تو میرا بہت مضبوط رشتہ تھا، آپ بلا جھجک اس بیٹے کے پاس آ سکتی تھی، مگر آپ نے مجھے بالکل اجنبی کر دیا۔ 2 پل میں سکندر ان کا سر سہلا رہا تھا، ساتھ شکوہ بھی کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں تھی۔ رابعہ نے اپنا سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا تھا۔ سکندر رابعہ کو بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر آ بیٹھا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کلثوم سے پتہ چلا تھا کہ تم 2 سال کے لیے امریکہ گئے ہو، اور پھر میں یہ بھی جانتی تھی کہ کلثوم کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے ان پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگا، اور پھر سنیا کا بھی۔ رابعہ ایک دم چپ ہو گئی۔ سکندر نے رابعہ کی چپ سے ہر بات اخذ کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رابعہ پر کون زبردستی اپنے فیصلے ٹھونس رہا ہے۔ اس کا دماغ تو پہلے بھی کام نہیں کرتا تھا، اور آپ نے اس کی باتوں میں آ کر صرف خود کو بلکہ مجھے بھی تکلیف میں رکھا۔ سکندر نے تھوڑے فاصلے پر کھڑی سنیا کو گھور کر دیکھا تھا۔ سنیا کو اس کی موجودگی زہر لگی تھی۔ نخوت سے منہ پھیرتی وہ اندر اپنے روم میں آ گئی۔ ممی آپ کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، میں نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، اور آپ نے یہ حالات والی بات کہہ کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔
میں نے کبھی آپ کو ممی سے کم نہیں سمجھا، سکندر کے لب و لہجے میں اداسی بول رہی تھی، دکھ بول رہا تھا جو ابھی بھی اس کو رابعہ کی وجہ سے ملا تھا۔ نہیں میرے بچے، میرا وہ مقصد نہیں تھا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ رابعہ نے نہال نظروں سے سکندر کو دیکھا تھا۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اوف، تو پھر میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، وہ الجھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کچھ مت کریں، بس اپنے سامان کی پیکنگ کریں، اب میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے رابعہ پر اپنا مصنوعی روب جھاڑا تو وہ مسکرانے لگی۔ مگر بیٹا، سنیا نہیں مانے گی، اس کی فکر آپ چھوڑ دیں، اس کو کیسے منانا ہے یہ میرا کام ہے۔ دوسرے دن سنیا بنگلے میں گئی۔ ثالیہ میڈم تو جا چکی تھی، انہیں کہیں ارجنٹ کسی بوتیک میں پہنچنا تھا، مگر ملازمہ سے کہہ کر گئی تھی کہ ان کے بیڈ پر جا کر کپڑوں کا شاپر پڑا ہے، وہ لیتی جائے۔ سنیا وہی لینے اندر جا رہی تھی کہ ماہم کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی اور بھی بیٹھا ہے، اور نظر جب سکندر اسکرین پر پڑی تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی کہیے۔ دیکھو کچن میں جاؤ اور 2 کپ کافی کے ساتھ کچھ سنیکس بھی لے کر آؤ۔ ماہم کا اس طرح آرڈر دینا اور وہ بھی سنیا کو سخت برا لگا تھا، اور جس قسم کا لہجہ تھا سکندر اس پہ خاموش نہیں رہ سکا۔ ماہم، یہ تم سنیا سے کس لہجے میں بات کری ہو؟ ارے تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیوں برا لگا؟ ماہم نے چنبے سے اس کو دیکھا۔ اور پھر جو جیسا ہوتا ہے اس سے ایسے ہی بات کی جاتی ہے۔ ماں بیٹی ہماری ملازمائیں ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، سکندر کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے ماہم کے منہ پر ایک زوردار جھانپڑ کھینچ کر مارا تھا۔ جس کو تم ملازمہ سمجھ رہی ہو وہ بیوی ہے میری، اور اس گھر میں بس اس وقت تک مجبوری میں رہ رہی ہے جب تک ان لوگوں کو موجودگی میرے علم میں نہیں تھی۔ اس نے ایک غصے والی نظر سنیا پر ڈال کر ماہم کو طنزیہ نظروں سے گھورا تھا، ورنہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ سکندر، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ ماہم جلے پیر کی بلی کی طرح ہررائی تھی۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، افسوس رہے گا عمر بھر کہ میں نے تم جیسی گھمنڈی اور تکبرانہ لڑکی سے دوستی کی۔ سکندر آگے بڑھا، سنیا کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں انٹرفیئر کرنے والے؟ جب وہ اس کو نیکسی میں لے آیا تو اس نے بری طرح سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ کیا ہوا سنیا؟ رابعہ شور کی آواز سن کر کچن سے باہر آئیں۔ سمجھا لے اپنے چہیتے کو میری لائف میں مداخلت نہ کرے، ورنہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ وہ تنکتی پیر پٹکتی اندر بڑھ گئی۔ سکندر، ممانی جان کچھ مت کہیے، آپ کی پیکنگ مکمل ہو گئی؟ وہ فی الحال ابھی کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں ہو گئی مکمل۔ تو بس آپ گاڑی میں بیٹھیے، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ اب وہ ایک لمحہ ان لوگوں کو یہاں نہیں چھوڑے گا۔ آج اس کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ سوچا پہلے ماہم سے مل لے، اس کو سب بتا دے، پھر رابعہ اور سنیا کو لے جائے گا، مگر ماہم نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ سکندر، سنیا نہیں راضی ہو رہی جانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں وہ ٹیڑھی کیوں ہے، اور جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ بہرحال آپ گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں اس کو اپنے طریقے سے لاتا ہوں۔ سکندر اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ سنیا، چلو گھر، میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، کیوں ہماری زندگی میں واپس آ گئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ جاؤں گا، بالکل جاؤں گا، مگر تمہیں اپنے ساتھ لے کر۔ بیوی ہو میری، جہاں مجھے ہونا چاہیے وہیں تمہیں بھی رہنا ہے۔ اور پھر بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھا اور سنیا کو اپنی مضبوط آہنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اثر نہیں تھا اس پر۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو سے وہ لوگ آئس کریم والا آ چکے تھے۔ رابعہ نے بڑی مشکلوں سے اپنی قسم دے کر سنیا کو یہاں رہنے پر راضی کیا تھا۔ آج ان کو آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ کلثوم بھی اسلام آباد سے اپنی بڑی بیٹی نبیہ کے ساتھ آ گئی تھی۔ سچ بھابھی، مجھے تو اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سمجھ لو جب سخت وقت پڑا، کڑی آزمائش نے گھیر لیا تو اپنوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ نے ہی مجھے حوصلہ دیا، تسلی دی، مگر آپ نے تو مجھے وہ سب کہہ کر میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ ایک آواز تو لگاتی، پکار کے تو دیکھتی۔ بس کلثوم، حالات ہی کچھ اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ چلے اب تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ممانی جان گھر آ گئی ہیں، سنیا آ گئی ہے، تو بہت سی رونقیں اور خوشیاں لوٹ آئی ہیں، نبیہ نے خوش دلی سے کہتے ہوئے رابعہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے کلثوم، سنیا کہاں ہے؟ جب سے مجھ سے مل کر گئی ہے واپس ہی نہیں آئی۔ نبیہ نے رابعہ کو دیکھا، جنہوں نے نظریں جھکا لی تھیں، مگر سکندر سے وقتاً فوقتاً سب پتہ چلتا رہتا تھا۔ کیا وہ ابھی بھی ناراض ہے؟ کلثوم نے استفسار کیا، مگر وہ خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم لوگ رہنے دو، میں خود جا کر مناتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ کلثوم کھڑی ہونے لگی کہ وہیں پر براجمان سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی آپ رہنے دیجیے، بلکہ یوں کریں، ملازمہ سے کہہ کے کھانے کی ٹیبل لگوائیں، میں خود آپ کی بہو صاحبہ کو لے کر آتا ہوں۔ سکندر نے کلثوم کو کہنے کے بعد نبیہ کو کچھ اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے سکندر، تم جاؤ، میں ٹیبل لگواتی ہوں، پیار سے لانا میری بہو کو، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، کلثوم نے فکر مندی سے کہا، جس پر وہ ہلے سے مسکرا دیا۔ سکندر بنا نوک کیے اس کے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ سنیا آئینے کے آگے کھڑی اپنے لمبے سیاہ گھنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔
شیشے میں سکندر کے عکس پر نظر پڑی تو پوری جان سے جل کر رہ گئی۔ کوئی مینرز ایٹیکیٹس تو ہیں ہی نہیں تم میں کہ کسی کے روم میں آتے ہیں تو ناک کر کے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ جو دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ لے کر اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ سکندر نے بغور اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ کبھی سنیا کو اس تکلف کی ضرورت بھی پیش آئی ہوگی، مگر حالات نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ سکندر کو اندر ہی اندر خوشی تو ہوئی مگر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کے بیڈ روم میں اجازت کیسی میری جان؟ مسکراتے ہوئے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے فضول گوئی سے پرہیز کرنا میری جان کہنا بہت کھلا تھا اسے۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھاما اور آہستگی سے اسے اپنے نزدیک کیا تھا اور بغور ان سے آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اپنا خود کا عکس جھلملا رہا تھا۔ میرے صرف ایک ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، تمہاری ساری اکڑ تنتنا ضد میری باہوں میں دم توڑ دے گی۔ سکندر کا یہ ذومینی جملہ سنیا کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ پہلی بار اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ پہلی بار سکندر سے کچھ جھجک محسوس ہوئی تھی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، اس کو باتیں سنانا چاہتی تھی مگر جیسے مٹی کا ڈھیر ہو۔ گھنیری خمدار پلکوں کی باڑ سرخ کندھاری عارض پر سجدہ ریسی شنگرفی لبوں کے جوڑ آپس میں یوں پیوست ہو گئے جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ اس کی شور کرتی دھڑکنوں کی آواز سکندر بخوبی محسوس کر سکتا تھا بلکہ سن بھی رہا تھا۔ اس نے نہایت دلکشی سے یہ لوٹ لینے والا منظر اپنے اندر اتارا تھا اور حکایت دل پر عمل کرتا وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور وہاں اپنی چاہت کی نشانیاں ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ سکندر نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور بغور سنیا کے چہرے کو تکنے لگا جہاں شرم و حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ ایک الوہی سی چمک تھی جس سے شاید وہ خود بھی بے خبر تھی، انجان تھی۔ صرف چند دن اور آزادی کے گزار لو، اس کے بعد میرا وقت ہوگا، میرا والہانہ پیار، میری دیوانگی، میری محبت و چاہت کی داستان، میرے عشق و جنون کی کہانی۔ سکندر نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کو دونوں شانوں سے تھام لیا اور آئینے کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دیکھو اس چہرے پہ کتنے کوس و قزح کے رنگ چمک دمک رہے ہیں جن سے تم ابھی جان ہو، بے خبر ہو، مگر اس کے سارے معنی سمجھ میں آ جائیں گے صرف چند دن بعد، اوکے؟ اور وہ پھر رکا نہیں، نکلتا ہی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سنیا نے بغور خود کو دیکھا، اپنے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہاتھ لگایا جہاں ابھی بھی اس کے ہونٹوں کی لمس کی خوشبو تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اس خوشبو کے حصار میں تھی۔ وہ جو اس سے شدید نفرت کا دعویٰ کرتی تھی یکدم ہی اس نفرت پر ایک پردہ سا کیوں گر گیا؟ کوئی محبت کا جذبہ پورے روح سے کیوں سر اٹھا رہا تھا اور وہ نہ چاہ کر بھی نفی نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسرے دن سے اس نے نوٹ کیا کہ کلثوم اور نبیہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی ہیں۔ اس کے موڈ اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسی بات نہ کی جاتی جو اس کو بری لگتی، مگر وہ لوگ کیا جانے، وہ تو سراپا بدل گئی ہے۔ اس کا دل بدل گیا، اس کا جسم ہی نہیں روح بھی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے، دل کسی کی محبت کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جا رہی تھی کہ نبیہ کی آواز کانوں میں پڑی۔ اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے تھے کیونکہ جو بھی بات تھی اسی کے حوالے سے تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سکندر، کیا سنیا تمہارے ساتھ سیٹ ہو پائے گی؟ جی آپی، سنیا بہت بدل گئی ہے، وہ جانتی ہے میں اس سے کس قدر پیار کرتا ہوں۔ سکندر کی آنکھوں میں جھٹ سے اس کا دلنشین سراپا در آیا۔ تو کیا سنیا بھی تم سے پیار کرتی ہے؟ پتہ نہیں تو میری جان پتہ کرو نا، میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ سکندر اپنی زندگی میں مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنیا کا لائف سٹائل کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، وہ تم سے کس قدر چڑھتی ہے یہ بھی سب ہمیں پتہ ہے۔ نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں سکندر کی نگاہ اچانک ہی آرنج دوپٹے پر پڑی تھی، جس کا مطلب ہے سنیا دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ سکندر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سنیا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ سنیا اس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سٹپٹا کے رہ گئی۔ وہ گڑبڑا کر جانے لگی کہ سکندر نے اس کی کلائی تھامی اور چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کتنی بری بات ہے اس طرح چوری چھپے کسی کی بات سننا۔ سنیا سے یہ بات برداشت نہیں اور وہ سسکتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی اور کب کا رکا ہوا غبار اس کے سینے میں منتقل کر دیا۔ سکندر نے اس کو روکا نہیں تھا بلکہ اس کو روکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک غبار شرمندگی کی پرچھائیاں ڈیرا ڈال کے بیٹھی ہے، آنسوؤں کا ایک شوریدہ ریلا ہے جس کا بہہ جانا بہت ضروری ہے۔ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ سکندر نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار کھینچ دیا تھا اور سنیا نے اس کی شرٹ مزید سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی تھی۔ مگر سکندر، میں اتنی محبتوں کے قابل نہیں ہوں۔ اس سے سکندر کی ہتھیلیوں کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ دھر دیے تھے۔ تم کس قابل ہو یہ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ سکندر نے مسکرا کر اس کی روشن پیشانی پر اپنے یقین کی مہر ثبت کر دی تھی۔ سنیا نے جھجکتے ہوئے نگاہ جھکا لی۔
سکندر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا۔ جو گزر گیا وہ ایک بیتا خواب تھا، ایک بھیانک سپنا، مگر اس کی تعبیر آج ہے ایک حسین اور خوبصورت تعبیر جس میں ہم دونوں خوش و خرم ہیں۔ ایک بہترین زندگی گزاریں گے جس میں نہ آنسوؤں کی کوئی جگہ ہوگی، نہ ہی کسی دکھ کی گنجائش۔ اس لیے اپنے دل سے سارے وہمات اور شک و شبہات کو نکال کر محبت کو جگہ دو۔ مجھے جگہ دو گی نا؟ اس نے سرگوشی میں سوال کیا تھا۔ اب اس دل کو جانا بھی کہاں ہے سوائے آپ کے پاس آنے کے؟ کوئی نیکی تو کی ہوگی میں نے جس کے عوض تم مجھے ملے، تمہارا پیار مجھے ملا۔ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سکندر کی پناہوں میں خود کو سمو لیا تھا اور آسودہ ہو کر آنکھیں موند لی تھی۔ سکندر نے اس کے بکھرے ٹوٹے وجود کو خود میں سمیٹ لیا تھا اور اپنے اندر چھپا لیا تھا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ رکھ لیا تھا کہ یہی اس کی کل کائنات، اس کا پورا جہان ہے۔ اس کے ساتھ ہی قمروز شیخ کا یہ خوبصورت سا شارٹ ناول ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔